قسط نمبر 23 پارٹ نمبر 2 کیا منصوبہ بنایا؟ البتہ ایسا ثبوت پرانی تحریروں میں ملتا ہے کہ 3-4 روز سرائے میں قیام کے بعد میگنا نماریوس باہر نکلا تو اس کی داڑھی ڈھلی ڈھلائی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ سوڈانیوں کی طرح گہرا بادامی تھا، جو مصنوعی ہو سکتا تھا لیکن مصنوعی لگتا نہیں تھا۔ اس نے معمولی قسم کا چوغا اور سر پر معمولی قسم کا رومال اور عمامہ باندھ رکھا تھا۔ منہ بھی سر سے پاؤں تک سیاہ برقع اور لبادے میں تھی، اور اس کے چہرے پر باریک نقاب اس کی طرح پڑا ہوا تھا۔ ہونٹ اور تھوڑی ڈھکی ہوئی تھی، پیشانی تک چہرہ ننگا تھا۔ پیشانی پر اس کے بھورے ریشمی بال پڑے ہوئے تھے، اور اس کا حسن ایسا نکھرا ہوا تھا کہ راہ جاتے ہوئے رک رک کر دیکھتے تھے۔ اس کا ساتھی معمولی سے لباس میں تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ نوکر ہے۔ سرائے کے باہر وہ نہایت اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پر کھڑے تھے۔ یہ سرائے والوں نے میگنا نماریوس کے لیے اجرت پر منگوائے تھے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ سیر کے لیے جانا چاہتا ہے۔ میگنا نماریوس اور مویبی گھوڑوں پر سوار ہو گئے، اور جب گھوڑے چلے تو ان کا ساتھی نوکروں کی طرح پیچھے پیچھے چل پڑا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے نائبین کو سامنے بٹھائے سوڈانیوں کے متعلق احکامات دے رہا تھا۔ وہ یہ کام بہت جلدی ختم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سلطان زنگی کی بھیجی ہوئی فوج مصر کی نئی فوج اور وفادار سوڈانیوں کو ساتھ ملا کر ایک فوج بنائے گا اور فوری طور پر یروشلم پر چڑھائی کرے گا۔ بحیرہ روم کی شکست کے بعد، جبکہ سلطان زنگی نے فرینکوں کو بھی شکست دے دی تھی، ایک لمبے عرصے تک صلیبیوں کے سنبھلنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی سلطان ایوبی ان سے یروشلم چھین لینے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ سوڈانیوں کو زمینوں پر آباد کر دینا چاہتا تھا کہ کھیتی باڑی میں الجھ جائیں اور ان کی بغاوت کا امکان نہ رہے۔ نئی فوج کی تنظیم نو اور 1000 سوڈانیوں کو زمینوں پر آباد کرنے کا کام آسان نہیں تھا۔ ان دونوں کاموں میں خطرہ یہ تھا کہ سلطان ایوبی کی فوج اور اپنی انتظامیہ میں ایسے افسر موجود تھے جو اسے مصر کی امارت کے سربراہوں کی حیثیت سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ سوڈانیوں کی فوج کو توڑ کر بھی سلطان ایوبی نے اپنے خلاف خطرہ پیدا کر لیا تھا۔ اس فوج کے چند ایک اعلیٰ حکام زندہ تھے۔ انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی اطاعت قبول کر لی تھی، مگر علی بن سفیان کی انٹیلی جنس بتا رہی تھی کہ بغاوت کی راکھ میں ابھی تک کچھ چنگاریاں موجود ہیں۔ انٹیلی جنس کی رپورٹ یہ بھی تھی کہ ان باغی سربراہوں کی اپنی شکست کا اتنا افسوس نہیں جتنا صلیبیوں کی شکست کا غم ہے، کیونکہ وہ بغاوت دب جانے کے بعد بھی صلیبیوں سے مدد لینا چاہتے تھے، اور مصر کی انتظامیہ اور فوج کے 2-3 اعلیٰ حکام کو سوڈانیوں کی شکست کا افسوس تھا، کیونکہ وہ اس آس لگائے بیٹھے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی مارا جائے گا یا بھاگ جائے گا۔ یہ غدار بے ایمانوں کا ٹولہ تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایمان مضبوط تھا۔ اس نے مخالفین سے واقف ہوتے ہوئے بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی، ان کے ساتھ نرمی اور سلوک سے پیش آیا، کسی محفل میں ان کے خلاف کوئی بات نہ کی، اور جب کبھی اس نے ماتحتوں اور فوج سے خطاب کیا تو ایسے الفاظ کبھی نہ کہے کہ میں اپنے مخالفین کو مزہ چکھا دوں گا۔ کبھی دھمکی آمیز یا طنزیہ الفاظ استعمال نہیں کرتا، البتہ ایسے الفاظ اکثر اس کے منہ سے نکلتے تھے: اگر کسی ساتھی کو ایمان بیچنا دیکھو تو اسے روکو، اسے یاد دلاؤ کہ وہ مسلمان ہے، اور اس کے ساتھ مسلمان جیسا سلوک کرو، تاکہ وہ دشمن کے اثر سے آزاد ہو جائے۔ لیکن در پردہ مخالفین کی سرگرمیوں سے باخبر رہتا تھا۔ علی بن سفیان کا محکمہ بہت ہی زیادہ مصروف ہو گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو زیر زمین سیاست کی اطلاعیں باقاعدہ سے دی جا رہی تھیں۔ اب
اس محکمے کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ مخالفوں اور شتربانوں کے قتل کی اطلاع بھی قاہرہ آ چکی تھی۔ اس سے پہلے جاسوسوں کا گروہ، جس میں لڑکیاں بھی تھیں، محافظوں سے نامعلوم افراد نے آزاد کرا لیا تھا۔ ان دو واقعات نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ملک میں صلیبی جاسوس اور چھاپہ مار موجود ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں یہاں کے باشندوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ ابھی یہ اطلاع نہیں پہنچی تھی کہ چھاپہ ماروں اور لڑکیوں کو عین اس وقت ختم کر دیا گیا ہے جب وہ کشتی میں سوار ہو رہے تھے۔ چھاپہ ماروں کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے فوج کے وہ دو دستے اسی راستے علاقے گشت کے لیے گزشتہ شام روانہ کر دیے گئے تھے، اور انٹیلی جنس کے نظام کو اور زیادہ وسیع کر دیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی قدرے پریشان بھی تھا۔ وہ کیا عزم لے کر مصر میں آیا تھا، اور اب سلطنت اسلامیہ کے استحکام اور وسعت کے لیے اس نے کیا کیا منصوبے بنائے تھے، مگر اس کے خلاف زمین کے اوپر سے بھی اور زمین کے نیچے سے بھی ایسا طوفان اٹھا تھا کہ اس کے منصوبے لرزنے لگے تھے۔ اسے پریشانی میں یہ بھی تھی کہ مسلمان کی تلوار مسلمان کی گردن پر لٹک رہی تھی، ایمان نیلام ہونے لگا تھا۔ سلطنت اسلامیہ کی خلافت بھی سازشوں کے جال میں الجھ کر سازشوں کا حصہ اور اعلی کار بن گئی تھی۔ زن اور زر نے عرب سرزمین کو ہلا ڈالا تھا۔ سلطان ایوبی اس سے بھی بے خبر نہیں تھا کہ اسے قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن اس پر وہ کبھی پریشان نہیں ہوا تھا۔ کہا کرتا تھا کہ میری جان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی ذات باری تعالیٰ، اور جب زمین پر میرا وجود بیکار لگے گا تو مجھے اٹھا لے گا۔ لہٰذا اس نے اپنے طور پر اپنی حفاظت کی کبھی فکر نہیں کی تھی۔ یہ تو اس کی فوجی انتظامیہ کا بندوبست تھا کہ اس کے گرد محافظوں کے دستے اور انٹیلی جنس کے آدمی موجود رہتے تھے، اور علی بن سفیان اسی معاملے میں بہت چوکس تھا۔ ایک تو یہ کہ اس کی ڈیوٹی تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ سلطان ایوبی کو اپنا خلیفہ ضرور سمجھتا تھا۔ اسی روز سلطان ایوبی نائبین کو احکامات اور ہدایات دے رہا تھا، جب دو گھوڑے اس کے محافظ دستے کی بتائی ہوئی حد پر رکے۔ انہیں محافظوں کے کمانڈر نے روک لیا تھا۔ سوار میگنا ناموریوس اور موبی تھے۔ وہ گھوڑے سے اترے تو گھوڑوں کی باگیں اس کے ساتھی نے تھام لیں۔ موبی نے کمانڈر سے کہا کہ وہ اپنے باپ کو ساتھ لائی ہے، سلطان ایوبی سے ملنا ہے۔ کمانڈر نے میگنا ناموریوس سے بات کی اور ملاقات کی وجہ پوچھی۔ میگنا ناموریوس نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو، وہ یہ زبان سمجھتا ہی نہیں تھا۔ موبی نے اپنا اسلامی نام بتایا تھا۔ اس نے کمانڈر سے کہا کہ اس سے بات کرنا بیکار ہے، یہ گونگا اور بہرا ہے۔ ملاقات کا مقصد ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کو یا اس کے کسی بڑے افسر کو ہی بتائیں گے۔ علی بن سفیان باہر ٹہل رہا تھا۔ اس نے میگنا ناموریوس اور موبی کو دیکھا تو اس کے پاس آ گیا۔ اس نے السلام علیکم کہا تو موبی نے وعلیکم السلام کہا۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ یہ سلطان سے ملنا چاہتے ہیں۔ علی بن سفیان نے میگنا ناموریوس سے ملاقات کی وجہ پوچھی تو موبی نے اسے بتایا کہ یہ میرا باپ ہے، گونگا اور بہرا ہے۔ علی بن سفیان نے انہیں بتایا کہ سلطان ابھی بہت مصروف ہیں، فارغ ہو جائیں گے تو ان سے ملاقات کا وقت لیا جائے گا۔ اس نے کہا، آپ ملاقات کا مقصد بتائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا کام سلطان سے ملے بغیر ہی ہو جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی چھوٹی چھوٹی شکایتوں کے لیے ملاقات کا وقت نہیں نکال سکتے۔ متعلقہ محکمہ از خود ہی شکایت رفع کر دیتا ہے۔
کیا سلطان صلاح الدین ایوبی اسلام کی ایک مظلوم بیٹی کی فریاد سننے کے لیے وقت نہیں نکال سکیں گے؟ موبی نے کہا، مجھے جو کچھ کہنا ہے وہ میں ان سے ہی کہوں گی۔ مجھے بتائے بغیر آپ سلطان صلاح الدین ایوبی سے نہیں مل سکیں گی۔ علی بن سفیان نے کہا، میں سلطان تک آپ کی فریاد پہنچاؤں گا، وہ ضرور سمجھیں گے، وہ آپ کو اندر بلا لیں گے۔ علی بن سفیان انہیں اپنے کمرے میں لے گیا۔ موبی نے شمالی علاقے کے کسی قصبے کا نام لے کر کہا، 2 سال گزرے، سوڈانی فوج وہاں سے گزری، میں بھی لڑکیوں کے ساتھ فوج دیکھنے کے لیے باہر آ گئی۔ ایک کماندار نے اپنا گھوڑا موڑا اور میرے پاس آ کر میرا نام پوچھا۔ میں نے بتا دیا تو اس نے میرے باپ کو بلایا، اسے پرے لے جا کر کوئی بات کی۔ کسی نے کماندار سے کہا کہ یہ گونگا اور بہرا ہے۔ کماندار چلا گیا۔ شام کے بعد 4 سوڈانی فوج ہمارے گھر آئے اور مجھے زبردستی اٹھا کر لے گئے اور کماندار کے حوالے کر دیا۔ اس کا نام بالیان تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے آیا اور حرم میں رکھ لیا۔ اس کے پاس 4 اور لڑکیاں تھیں۔ میں نے اسے کہا کہ میرے ساتھ باقاعدہ شادی کر لے، لیکن اس نے مجھے شادی کے بغیر ہی بیوی بنائے رکھا۔ 2 سال اس نے مجھے اپنے پاس رکھا۔ سوڈانی فوج نے بغاوت کی تو بالیان چلا گیا۔ معلوم نہیں وہ کہاں گیا ہے یا قید میں ہے۔ آپ کی فوج اس کے گھر میں آئی اور ہم سب لڑکیوں کو یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ تم سب آزاد ہو۔ اگلی قسط اگلی ویڈیو میں دیکھیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔